الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام پڑھنے کے لیے میں نے ڈائریکٹ آپ سے یہ نہیں کہنا کہ آپ درود پاک پڑھیے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک کوئی چابی درست نہیں لگی آپ کا تالا نہیں کھلا۔ ایسے ہی توجہ ہاتھ طرف سے ہٹا لیں اور میری بات کا رسپانس کریں۔ آپ پیچھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا تو مجھے آواز آنی چاہیے کہ آپ اب میرا جواب دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ڈائریکٹ میں نے درود پاک پڑھنے کا نہیں کہنا، کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے روک کے پھر کہنا پڑے گا کہ درود پاک پڑھنے کی طرف توجہ فرمائیں، تو میں پہلے ہی آپ کو اس راستے کی طرف سے گزارتی ہوں جس سے آپ محبت سے اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور توجہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ کسی اور کا ذکر سن کے، کسی کو اچھا کام کرتے سن کر ہماری توجہ اس طرح مبذول ہو جاتی ہے اور ہمیں رغبت اور تحریک مل جاتی ہے۔ تو چلیے، بندے تو پتہ نہیں کچھ کریں گے کہ نہیں، کسی جانور کی بات کرتے ہیں۔ ایک سوداگر دریا کے سفر میں ہے، درود پاک پڑھنے کی عادت ہے۔ بحری جہاز میں بیٹھا ہے اور اپنی عادت کے مطابق جھوم جھوم کر اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے۔ پتہ کس زمانے کی بات ہے؟ جب مدینے کی گلیوں میں نبی کے غلام چمکتے دمکتے پھرا کرتے ہیں، تو وہ سوداگر جہاز میں بیٹھا اپنی عادت کے مطابق جھوم جھوم کر مست مست اپنے محبوب پہ درود پڑھ رہا ہے۔ نیچے نظر پڑی، ایک بار تھوڑی دیر بعد دوبارہ دیکھا، پھر وہی سین، تیسری بار پھر دیکھا وہی سین، اس کی توجہ ادھر مرکوز ہو گئی۔ سین کیا تھا کہ جدھر جدھر جہاز چل رہا تھا ایک بڑی مچھلی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ یہ سوداگر محبت سے درود پڑھتا ہے تو وہ مچھلی توجہ سے جہاز کے ساتھ ساتھ لپٹی چلتی جا رہی ہے اور نبی کے غلام کا درود سنتی جا رہی ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کچھ ٹائم کے بعد کسی ماہی گیر نے کانٹا ڈالا اور وہ مچھلی پکڑی گئی۔ یہ باتیں بعد میں پتہ چلی لیکن میں آپ کو پہلے سنا رہی ہوں۔ یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مچھلی پکڑی گئی؟
मछली बाजार में बिकने चली गई। उधर कुछ दिनों से हजरत उमर फारूक है या फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, दोनों में से कोई अपने जहन में प्लान बना रहा है कि बाजार में कोई अच्छी सी बड़ी सी मछली मिले तो मैं खरीद कर ले जाऊं और अपने महबूब आका की दावत करूं। बाजार में देखा बड़ी खूबसूरत बड़ी सी मछली है, पसंद आ गई, खरीदा, घर लाए। घर लाकर घर वालों को पकाने का कहा। मछली काटी गई, साफ किया गया, चूल्हे पे पकाने के लिए रखी गई। मगर बार बार उनको उलट पलट कर टुकड़ों को देखा जा रहा है। आग जल रही है मगर मछली को असर ही नहीं हो रहा। जो लोग आगे पीछे देखकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं वो चुप करके या बैठे या फिर आंखें बंद कर लें। हाँ, आग जलाई गई, मछली को आग का असर नहीं हुआ। कई मर्तबा कोशिश की गई मगर फायदा नहीं हुआ। मामला मछली समेत हजूर की बारगाह में आ गया। हजूर की बारगाह में आके मसला पेश किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। फिर नबी गैबदान ने अपने गुलाम को सारा वाकया सुनाया। कहा कि ये मछली जो तुमने खरीदी, ये मछली इस तरह पकड़ी गई, इस तरह बिकी, इस तरह मार्केट में आई। ये वो मछली है जो तेरे नबी पर पढ़ा जाने वाला दुरूद दरिया में चलते चलते तैरते तैरते सुनती है शौक से। जिस मछली ने शौक से दुरूद सुना उसके नीचे आग जलाई गई। आग ने मछली को छुआ तक नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस मछली को पकड़कर चूल्हे की आग तो क्या, दोज़ख की आग में भी डाला जाए तो इसको दोज़ख की आग भी नहीं छुएगी। इसलिए कि ये तेरे नबी पे पढ़े जाने वाला दुरूद प्यार से सुनती है। अब हमने आगे बढ़ना है और आपने फैसला करना है कि मछली दरूद सुनती थी, दरूद सुनने वाला दोज़ख से बचने का ज्यादा हकदार है या पढ़ने वाला? इंसान ज्यादा हकदार है या जानवर? तो फिर ये रोज़े कुन से भी पहले ज़माने की कहानी है। सुभान अल्लाह। कहानी सुने, कहानी सुने तो सुनिए। ये रोज़े कुन से भी, जब अल्लाह ने कुन कह के सारी कायनात को बनाया ना, तो जो कहानी आप सुनने लगे हैं ये उससे भी पहले की है। और वो क्या है कि ये रोज़े कुन से भी पहले ज़माने की कहानी है। दो आलम में मोहम्मद का न था सानी न सानी है। दो आलम में मोहम्मद का
نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے، فنا زیر قدم، فنا زیر قدم، ان کی بقا پر حکمرانی ہے، اور محمد کے غلاموں تک کی ہستی جاویدانی ہے۔ سراپا عشق حق بن کر، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے ہنسی آئے، سراپا عشق حق بن کر حسینوں کے ہنسی آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے، مبارک ہر جہاں کو رحمت للعالمین آئے۔ عزیزات محترم، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو نبی کے ذکر کی محفل میں آ جاتے ہیں، یعنی آپ سب وہی لوگ ہیں جو خوش نصیب ہیں۔ آپ کو شک ہے اپنی خوش نصیبی پر؟ جی، اگر شک نہیں تو پھر خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ میں نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں۔ آپ نبی کے ذکر کی محفل میں تشریف لائے، اور کس دن آئے؟ جس دن حضور کائنات میں جلوہ گر ہوئے۔ خوش نصیبی پر بھی بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ دن پسند کیا، خاص وہ دن جس میں کائنات کا ذرہ ذرہ خوش نظر آتا ہے، خاص وہ دن جس میں ذرے ذرے میں رب کی قدرت کے نشان نظر آتے ہیں، ذرے ذرے میں نور نظر آتا ہے، کائنات میں سرور نظر آتا ہے، تو اللہ نے اس نور اور سرور کا حصہ ہمارے لیے پسند فرما لیا۔ عزیزات گرامی قدر، ہم میلاد پاک کی محافل میں صرف سال کے بعد ایک دن حاضر نہیں ہوتے، بلکہ ہم وہ غلام ہیں جو ہر مہینے میں بھی کئی بار آقا کے نام کی محفلیں سجا لیتے ہیں۔ کتنی بار حضور کی رحمت سے دامن بھرے جاتے ہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اپنے دامن بھرے ہوئے محسوس کیے؟ ہم نے کبھی اپنے دامنوں کی طرف دیکھا کہ ہمارے دامن میں کون سی دولت ہے؟ ہم کیا لیے پھرتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن کی دولت مل جائے، جس کو صاحب قرآن کی دولت مل جائے، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ کائنات میں مجھ سے بھی کوئی زیادہ امیر ہے، تو وہ بے وقوف ہے۔ جس کے پاس قرآن اور صاحب قرآن کی دولت ہے، جس کے پاس قرآن اور صاحب قرآن کی محبت ہے، جس کے پاس قرآن اور صاحب قرآن کی غلامی ہے، کائنات میں اس سے بڑا امیر کوئی ہے ہی نہیں۔ تو ہمیں کبھی محسوس ہوا کہ ہم امیر ہیں؟ ہمیں کبھی محسوس ہوا کہ ہمارے دامن میں کیا چیز ہے؟ عزیزات محترم، جس میلاد پاک کی محفل میں بیٹھ کر حاضریاں دے کر سفر کر کے ہم نے زندگیاں بتا دی، اس میلاد کے مقصد کو مختلف انداز میں تو سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، لیکن ذمہ داری اس وقت تک پوری نہیں ہو جاتی جب تک کہ ہمارے دلوں کی کیفیات نہیں بدل جاتی، ہمارے انداز نہیں بدل جاتے، ہماری زندگی اس ڈگر پر نہیں چل پڑتی جہاں چلنے پر مصطفیٰ خود خیر مقدم کرتے ہیں، جس راستے پر چلنے والوں کو
कैसे हासिल हो सकता है, वो मकाम कैसे मिल सकता है, जब हम मकसद मीलाद को पहचानने लग जाए। क्या आप समझते हैं कि हमें अपने आने के मकसद का इल्म होना चाहिए? अगर समझते हैं तो जरा मुझे यकीन दिला दीजिए। बस इतने से लोग समझते हैं? अगर जिनको मेरे जुमले की समझ नहीं आई, मैं दोबारा अर्ज कर रही हूँ कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें मिलाद की महफिल में आने का मकसद समझ आना चाहिए, वो जरा मुझे यकीन दिला दें कि आप समझते हैं कि आपको मकसद पता होना चाहिए। नोट कीजिए, मिलाद पाक में आने के 5 मकसद हैं। कितने? 5। अब आपने शुमार भी करने हैं और याद भी करने हैं। मैंने दोबारा आपसे पूछने हैं। पहला मकसद मिलाद पाक का ये है कि मिलाद वाले आका की जात पर ईमान लाया जाए। मिलाद वाले आका की जात पर हमारा ईमान कामिल हो, ये मिलाद का पहला मकसद है कि मिलाद में आने से हमारा ईमान कमजोर है या ईमान के बारे में हमारा इल्म कमजोर है, हमारा इल्म मजबूत हो जाए और इल्म के बाद हमारा अमल मजबूत हो जाए। दूसरा मकसद मिलाद का है अदब। मैंने क्या बोला? अदब। सब बोलिए, सब बोलिए, सब बोलिए। अदब। अदब क्या होता है? अदब क्या होता है? अदब ये होता है, हुजूर की बारगाह है। हम भी जहां महफिल से जाते हैं, हमारा तसव्वुर, हमारा तखय्युल, हमारा अकीदा ये होता है कि जिस जगह को हम महफिल मुस्तफा के लिए मुख्तस करते हैं, वहाँ आका की नजर होती है, वहाँ आका की रहमत होती है, खुदा का फजल होता है। तो हुजूर की रहमत, हुजूर की तवज्जो, हुजूर का करम जिस जगह पे आया, वो हुजूर का दरबार बना या ना बना? बना या नहीं बना? बना। जब वो हुजूर का दरबार बना, हमने हुजूर का तसव्वुर किया, हम आपकी जात में गुम होकर, महव होकर वहां बैठे, हमने आपकी रहमत को अपने सीने में महसूस किया, अपनी निगाहों में ठंडक को महसूस किया, रहमत को उतरता महसूस किया। फिर अदब बनता है या नहीं? आप ऊंची बोलेंगे तो मुझे आपकी बात पे यकीन आएगा। अदब बनता है कि नहीं? अदब बनता है। किस वक्त? जब मैं कहूँगी या जिस वक्त मैं बयान करूँगी तब अदब बनता है। हुजूर की बारगाह है, हुजूर जलवागर हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद में जलवागर हैं या हुजरे में जलवागर हैं और सहाबा मस्जिद में हैं। हुजूर मस्जिद में हैं, सहाबा तब भी बाअदब हैं। हुजूर हुजरे में चले गए, सहाबा मस्जिद में हैं, सहाबा तब भी बाअदब हैं। अदब इसको कहते हैं। अगर हम हुजूर की बारगाह में आके बैठे हैं, हमारा अदब कहाँ है? हमारा अदब कहाँ है? खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए। हमारे अदब में क्या आपस में बोलना शामिल है? बोलते जाइए। हमारे अदब में टांगे फैलाकर बैठना शामिल है? हमारे अदब में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करना महफिल में बैठ के शामिल है? नहीं। हुजूर की बारगाह है, सहाबा का अदब है, हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठते हैं तो यूं बैठते
सर झुका लेते हैं फिर उनको हिलाते भी नहीं, सर झुका लेते हैं फिर उनको हिलाते भी नहीं। क्यों नहीं हिलाते? सहाबा इसकी वजाहत फरमाते कि हम हजूर की बारगाह में यूं बैठते जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे हों। आपको मालूम है कि जब परिंदा किसी जगह पे बैठता है तो वहां बैठता है जो जगह हिलती नहीं है, और जगह हिलने लग जाए तो परिंदा फुर से उड़ जाता है। तो सहाबा कहते हम यूं समझते कि हमारे सरों पे परिंदे बैठे हैं, और अगर हमने यूं किया तो परिंदा उड़ जाएगा। वो परिंदा कौन सा होता था? वो महबूब के अदब का परिंदा होता था, वो महबूब के अदब का परिंदा था। ये अदब है। आज हमारी अदब कहाँ है? मैं इस बात की तरफ बार बार महफिल में तवज्जो क्यों दिलाती हूँ कि कहीं सारा सफर बेकार ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। और वो किससे होता है? वो बेअदबी से होता है। अदब जरूरी है। हम बेअदब लोग हैं, माजरत के साथ हमारे अंदर अदब नहीं है। अगर अदब हो तो सच्ची बात ये है, अंदर अदब हो, बाहर से निगाहे मुस्तफा का नूर टकरा जाए तो बस एक घड़ी लगती है, एक लम्हा लगता है, तकदीरें बदल जाती हैं, कैफियतें बदल जाती हैं, बात बन जाती है, परवाज़ वहाँ से वहाँ तक चली जाती है, फिर सालों नहीं लगते, महीनों नहीं लगते। इसलिए कि अंदर अदब जलवागर होता है, बाहर नजर जलवागर होती है। जब दोनों चीजें आपस में टकराती हैं बात बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें अदब तलाश करने की जरूरत है। मैंने कितने मकसद बता दिए? 2। तीसरा मकसद है मोहब्बत। क्या मोहब्बत? क्या मोहब्बत? लफ्ज़ ही गलत है, लफ्ज़ ही गलत है। क्या है? मोहब्बत। दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? पहले लफ्ज़ ठीक होगा फिर जज्बा ठीक होगा। मोहब्बत, हजूर से मोहब्बत का होना जरूरी है। और मोहब्बत जिससे होती है वो कभी सानी हसीयत में नहीं आता, वो अव्वल जगह पे रहता है। अजीज़ात मोहतरम, चौथा मकसद मिलाद का है इत्तिबाए रसूल, आपकी पैरवी, आपकी फर्माबरदारी। और 5वां अदब है दरूद सलाम। 5वां अदब है, मैंने बयान का आगाज करते हुए क्या कहा कि जब तक आपको चाबी नहीं लगेगी आप दरूद नहीं पढ़ेंगे। और मिलाद का तकाजा क्या है, मिलाद का मकसद क्या है कि हमें दरूद पाक की ऐसी आदत पड़ जाए, ऐसी मोहब्बत हो जाए कि हम चलते फिरते काम काज करते इस तरह दरूद पढ़ रहे हूँ जैसे ऑटोमेटिक मशीन खुद ब खुद चलती रहती है। हमारी जुबानों को इतनी आदत पड़ जाए। कितने मकसद बता दिए, चलिए बोलते जाइए। नंबर 1, ऊंची आवाज से बोलिए। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अदब, नंबर 3 मोहब्बत, नंबर 4 इत्तिबा या फर्माबरदारी, और 5 दरूद सलाम। ये मिलाद के 5 मकसद भी कहला सकते हैं और ये नबी अलैहिस्सलाम के 5 हक भी कहला सकते हैं। सबसे पहली बात है ईमान की। हमशीराने मोहतरम, ईमान क्या है? आपकी जात पर ईमान लाना इसलिए जरूरी है कि अगर आपकी जात पर ईमान नहीं तो किसी चीज पर भी ईमान नहीं, क्योंकि आप ईमान की जान हैं।
میلاد کا پہلا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر کامل ایمان ہو، اور یہ ایمان اتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے نبیوں سے بھی اس کا تقاضا کیا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں نبیوں سے پکا وعدہ لیا کہ میں تم سب کو باری باری دنیا میں نبی بنا کے بھیجنے والا ہوں۔ تمہارے زمانوں کے گزرنے کے بعد تمہارا سردار، میرا دلدار، کائنات کا تاجدار، وہ جلوہ گر ہوگا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ نے نبیوں سے بھی فرما دیا کہ جب تک تم میرے محبوب پر ایمان نہیں لاؤ گے، ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری رسالت نبوت بھی معتبر نہیں رہے گی۔ تو نبیوں سے بھی رب نے ایمان مصطفیٰ مانگا، تو ہمارے لیے حضور پر ایمان لانا کتنا ضروری ہوگا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہم شیران محترم، ایمان لانا حضور پر کتنا ضروری ہے، آپ اس بات سے اندازہ کیجئے۔ ہم نے کیا سمجھا، یہ میں بڑی گہری بات کر رہی ہوں اور بڑی سمجھنے والی بات کرنے لگی ہوں۔ آج ہم نے کیا سمجھ لیا، ہم اپنے گھر میں میلاد کی محفل کروانے یا کہیں میلاد کی محفل میں چلے جائیں، ہماری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، اور ایسا کرنے سے ہم اہل سنت والجماعت بن جائیں گے۔ ہم اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل، اور بڑھتے بڑھتے آج میلاد نے رسم کا رنگ اختیار کر لیا۔ رسم کس طرح بن گئی، آپ باہر نکلیں، گلیوں میں جائیں، روڈز پہ جائیں، لوگوں کے گھروں کے سامنے سے گزرے، مارکیٹ میں جائیں، آپ کو ہر جگہ پہ میلاد شریف کا چاند نکلتے ہی لائٹنگ ہوتی نظر آنی شروع ہو جائے۔ اور ایک دو راتیں پہلے راتوں میں مارکیٹس کے اوپر باقاعدہ آپ کو انجوائے کرنے کے لیے بہت سا سامان ملے گا۔ پہاڑی بنا لو، ماڈل بنا لو، لوگ اکٹھے کر لو، مختلف طرح کی شاندار لائٹنگ کر لو، بچے، لیڈیز، جینٹس، نوجوان، وہ راتوں کو باہر نکل آتے ہیں، اس لیے لائٹنگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ میلاد ہے، یہ میلاد ہے۔ آپ سروے کریں، آپ وزٹ کریں، جا کے معلوم کریں جتنے لوگوں نے لائٹنگ کو حضور کا میلاد سمجھ رکھا ہے، کیا وہ سارے لوگ نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ ان کے دروازے بجا کے ذرا چیک کر لیجئے، پوچھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں کتنے نمازی ہیں جن کی 4 منزلہ عمارت جگمگ کر رہی ہے لائٹنگ سے۔ کیا یہ کانسیپٹ ہے میلاد کا؟ کیا حضور اس لیے تشریف لائے؟ کیا آپ کے آنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم ان چیزوں پہ خرچ کر لیں؟ میں بھی اپنا گھر سجا لوں، آپ بھی سجا لیں، محلے والے، مارکیٹ والے، شہر والے ایک دوسرے کے مقابلے پر، اور ہمارے گھر کے دروازے کے ساتھ جو دروازہ ہے اس گھر کے بچوں کے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہ ہوں، ان کے گھر میں شام کو پکانے کے لیے کھانا بھی نہ ہو، اور آپ کا 4 منزلہ گھر کمکموں سے اور لائٹنگ سے جگمگا رہا ہو،
کیا ہمارے نبی ایسا میلاد منانے کے لیے آئے ہیں؟ کیا آپ کی یہ تعلیمات ہیں؟ بولتے ہیں تو جائیے نا۔ ہم نے میلاد کے مقاصد کو جب تک نہیں سیکھا، یاد رکھیے ہم اصلاح کی طرف، ہدایت کی طرف، نور کی طرف نہیں جا رہے، ہم گمراہی کی طرف، بے راہروی کی طرف اور ظلمت اور تاریکی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور اس کی بہت بڑی مثال پیش کرنے لگی ہوں۔ آج کوئی سید ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی قاسمی ہے، کوئی بخاری ہے، کوئی حسنی ہے، کوئی حسانی ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد کر لیجئے، صرف ان چیزوں کو دکھانے سے نہ نبی کا حق ادا ہو سکتا ہے، نہ میلاد کا مقصد پورا ہو سکتا ہے، اور نہ آپ کے ایسا کر لینے سے آپ سے شروع ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑا فرق سمجھا دوں۔ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ ابو لہب کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا چچا ہاشمی تھا کہ نہیں؟ قریشی تھا کہ نہیں؟ بولے نا۔ آپ سو جائیں، پھر ہم کل بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ آج ادھر ہی رات رہ لیتے ہیں، آپ ریسٹ کر لیں، کل بات کر لیں گے۔ میں انہی باتوں کو آج سمجھانا چاہتی ہوں کہ شیطان نے ہمارے مزاج کیسے بنا دیے ہیں، ہمیں کن کاموں میں لگا دیا ہے۔ ہم نیکی کر کے بھی گمراہ ہو رہے ہیں، ہم نیکی کر کے بھی برائی کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ ابو لہب ہاشمی تھا کہ نہیں؟ چچا تھا نا نبی علیہ السلام کا، تو پھر ہاشمی ہوا کہ نہ ہوا؟ قریشی ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ابو لہب نے خرچ کیا کہ نہ کیا؟ کس کس کو پتا ہے کہ خرچ کیا؟ سب کو نہیں پتا؟ ابو لہب نے خرچ کیا۔ سنیے کیا خرچ کیا۔ ابو لہب کی لونڈی سبیبہ نبی علیہ السلام کے گھر سے بھاگتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے، تو اب چچا کے گھر میں یتیم بھتیجا پیدا ہوا۔ لونڈی نے آ کے خبر دی، ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمارے گھر میں ہمارے فوت ہوئے بھائی کی نشانی بھیجی، اس کا نام زندہ ہو گیا۔ تو بھتیجے کے پیدا ہونے پر بڑی خوشی کی، بڑا خرچ کیا۔ خرچ کیا کیا کہ وہ جو لونڈی آئی تھی نا خوشخبری دینے کے لیے، اسی کو آزاد کر دیا۔ اور لونڈی کو آزاد کرنے پر کتنا خرچ ہوتا ہے، یا لونڈی کو خرید کرنے پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ جتنی آج مہنگی ترین گاڑی خریدنے پر بندے کا خرچ آتا ہے نا، اور کسی کو فی سبیل اللہ وہ گاڑی اٹھا کے دے دے، تو گویا ابو لہب نے کتنی سخاوت کی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے پر۔ سبحان اللہ۔ اگر ایسی لونڈی خرید کے لاتا تو بے شمار قیمت دے کے لاتا، اور قیمت دے کے اس نے لونڈی خریدی ہوئی تھی، مگر اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا۔ کتنی خیرات کی، کتنا خرچ کیا، خرچ کیا کہ نہ کیا؟ پھر ابو لہب ہدایت پہ آ گیا، ابو لہب نیک ہو گیا، ابو لہب مقرب ہو گیا، ابو لہب پسندیدہ بندہ بن گیا؟ نہیں، ابو لہب کی بد دعاؤں کے لیے رب نے قرآن نازل کیا۔ ابو لہب کی بد دعاؤں کے لیے کیا ہوا؟ کیا کہا اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ ابو لہب کے لیے نازل ہوا۔ اللہ نے کہا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ تو نبی کی
آمد پہ بڑا خرچ کر رہا ہے، اس نے تو بہت سارا خرچ کر دیا حضور کی آمد پہ، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ابو لہب تو میرے محبوب کا دشمن، تو میرے محبوب پر ایمان نہ لانے والا، تو میرے محبوب کی رسالت کو نہ ماننے والا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ٹوٹ ہی گئے، یہ قرآن نے فرمایا۔ آئیے اب دوسری طرف ذرا، دوسری طرف ابو بکر صدیق ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق نے حضور کی ولادت پر خرچ کیا، بولیے کیا؟ کسی کو پتا ہے؟ معلمات بتا سکے تو بتائیں۔ اب نبی علیہ السلام کی ولادت پر، پیدائش پر ابو بکر صدیق نے خرچ کیا؟ آپ کے آنے کی خوشی میں میلاد میں شرکت کی؟ کیوں نہیں کی؟ آپ اس وقت تھے ہی نہیں، ابو بکر صدیق خود تھے ہی نہیں، وہ نبی علیہ السلام سے 2 سال اور چند ماہ بعد پیدا ہوئے، تو آپ نے تو حضور کی ولادت پر کوئی خیرات نہیں کی، خرچ نہیں کیا، مگر کتنی آیتیں ہیں ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن کریم کے اندر، اور کیا مقام ہے ابو بکر صدیق کا رب کے ہاں، اور کیا مقام ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق کا؟ کیا فرما دیا اللہ کے محبوب نے، کہا سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں چکا ہوں، ایک ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا، رب چکائے گا۔ یہ مقام ابو بکر صدیق کو مل رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ کی ولادت پر دل کھول کے خرچ کوئی نہیں کیا، مگر مقام کیا ہے کہ قیامت تک مصطفیٰ نے اپنے پہلو میں لے رکھا ہے۔ ساری زندگی نہ رسول ابو بکر سے جدا ہوئے، نہ ابو بکر رسول اللہ سے جدا ہوئے۔ کیا تھا؟ یہاں صرف خرچ تھا، وہاں ایمان تھا۔ ایمان نے یہ مقام دے دیا کہ ابو بکر صدیق کو مصطفیٰ نے نہ زندگی میں جدا کیا، نہ زندگی کے بعد جدا کیا، اور ابو لہب کو زندگی میں بھی لعنتیں پڑتی رہی، پھٹکار پڑتی رہی، اور آخرت میں بھی عذاب مل رہا ہے۔ کیا سمجھ آئی آپ کو؟ نبی علیہ السلام پر صرف خرچ کر کے، نمائش کر کے، نمود کر کے، لائٹنگ کر کے، لوگوں کو دکھا کے آپ سرخرو ہو کر اللہ کے ہاں مقام نہیں پا سکتے۔ ہاں، اگر کسی جگہ سے آپ کو مقام مل سکتا ہے تو وہ ہے مصطفیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کی ذات پر ایمان لانا، وہ ایمان آپ کو اعلیٰ مقام دلاتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ دوسرا مقصد ہے میلاد کا، کہ ہم میلاد میں آتے رہیں، جاتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، اللہ والوں سے اللہ کے محبوب کی تعریف سنیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، اور ادب کے تحفے لے کر جائیں، باادب بن کر جائیں، تو کیا ہوگا؟ ادب آتا جائے گا، نور بڑھتا جائے گا، ادب آتا جائے گا، نظر بڑھتی جائے گی، ادب آتا جائے گا، رب کا کرم بڑھتا جائے گا، سبحان اللہ۔ میلاد کا مقصد حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسرا مقصد میں نے کیا بتایا تھا؟ میلاد کا تیسرا مقصد کیا بتایا تھا؟ محبت۔ محبت، کتنی محبت، کتنی محبت! دیکھا جائے تو محبت بھی آداب میں سے ایک ادب ہے، مگر کتنی محبت! حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو کبھی بھی مت بھولو۔ آپ نے روایت کیا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، سبحان
جس کے بعد باقی سب سے زیادہ آپ سے ہی پیار کرتا ہوں۔ سنیے سنیے، یہ عمر کون ہے؟ یہ عمر کوئی عام عمر نہیں ہے، یہ عمر کوئی عام بیٹا نہیں، یہ عمر کوئی عام بھائی نہیں، یہ عمر کوئی عام باپ نہیں، ارے یہ عمر وہ عمر ہے جس کا مقام یہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دیکھا، کہا عمر تم جدھر سے گزرتے ہو تمہیں دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا یہ عمر وہ ہے کہ اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو میرا رب عمر کو نبی بنا دیتا۔ یہ عمر وہ ہے کہ جو ایمان کی علامت ہے، ایمان کل ایمان عمر ہے۔ کہا یہ عمر وہ ہے۔ کون عمر؟ عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، مقام نہامت میں جنگ ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں بولتے ہیں۔ اس عمر کی آواز کا کلام یہ ہے کہ مقام نہامت پر بغیر لاؤڈ سپیکر کے، بغیر وائرلیس کے، بغیر سیٹلائٹ کے آپ کی عمر کی آواز مسجد نبوی سے چلتی ہے، ایک لمحے سے پہلے مقام نہامت پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ عمر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ اور کون عمر؟ جب آپ کی خلافت کا زمانہ آتا ہے، مدینے میں زلزلہ آتا ہے، عمر کو جلال آتا ہے، حضرت عمر اٹھتے ہیں، اپنی چھڑی مدینہ کی زمین پر مار کر کہتے ہیں، اے زمین کیا عمر تجھ پہ عدل نہیں کرتا کہ تو ہل رہی ہے، تو ہل رہی ہے، تجھ پہ زلزلہ کیوں آیا؟ اتنا کہنا تھا، عمر کی چھڑی کا لگنا تھا، مدینے سے زلزلہ رک جاتا ہے اور دوبارہ کبھی زلزلہ نہیں آتا۔ عمر مدینہ میں بیٹھے ہیں، شکایت آتی ہے کہ دریائے نیل ہر سال خراج لیتا ہے۔ توجہ رہے، توجہ توجہ رہے، ہر سال دریائے نیل خراج لیتا ہے، تب چلتا ہے، خراج نہ دیا جائے تو رک جاتا ہے۔ حضرت عمر بیٹھے ہیں، وہی کہا قلم لاؤ، کاغذ لاؤ۔ آپ نے بند نہیں بنوایا، آپ نے برج نہیں بنوایا، آپ نے کنسٹرکٹ کچھ نہیں کروایا، کہاں کاغذ لاؤ، قلم لاؤ، دو لفظ لکھے، کاغذ بند کیا، کہا لے جاؤ سوکھے دریا میں جا کے ڈال دو۔ میں اس عمر کی بات کر رہی ہوں، کہا سوکھے دریا میں جا کے ڈال دو۔ کاغذ لے جایا گیا، سوکھے دریا میں جا کے ڈال دیا، کاغذ زمین کے ساتھ لگا ہی تھا کہ لگاتار دریا بہنا شروع ہو گیا۔ اور اس دن جو دریا بہا، اس دن سے لے کے آج تک کوئی دریائے نیل کو روک نہیں سکا۔ کسی نے پوچھا عمر آپ نے کیا لکھا تھا؟ دریا کے لیے لکھا کیا تھا؟ کہا کچھ نہیں لکھا، بس میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ تحریر اللہ کے ایک بندے عمر کی طرف سے ہے۔ اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رکا رہ، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر رواں ہو جا۔ بس وہ کاغذ کے جانے کی دیر تھی کہ پھر دریا رواں ہو گیا۔ یہ عمر حضور کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں۔ کہا عمر نہیں، ابھی نہیں، ابھی بات نہیں بنی، ابھی کہاں؟ میری محبت تجھے اپنی جان سے کم ہے تو پھر تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ ایک لمحہ لگا تھا، ادھر مصطفیٰ کی زبان سے الفاظ نکلے، عمر فاروق کی سماعت سے ٹکرائے، اس جملے کے اندر اتنا فیض تھا، میرے آقا کی اتنی نظر تھی، ان الفاظ کے اندر ایسی تاثیر ہوئی کہ عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسی وقت میری کیفیت ایسی بدلی کہ مجھے انگ میں لگا کہ میرے نبی کو میری جان سے زیادہ ہم شیران محترم اس کو محبت کہتے ہیں۔ یہ مطلوب محبت ہے، مقصود محبت ہے۔ ذرا چیک کریں، اپنے سینوں میں چیک کریں، کہاں کتنی کس کی محبت پڑی ہے؟ کیا ہم مقصد میلاد کو سمجھ رہے ہیں؟
नहीं समझ गए ना? इसलिए हमारा ये हाल। तो हम जाके रब की बारगाह में क्या जवाब देंगे? हमने सारी जिंदगी मिलाद की नाफिले अटेंड की तो क्या सीखा, क्या समझा, अपने आप को कितना बदला? आगे चलिए, अगला मकसद क्या है इत्तिबा जी? इत्तिबा अगला मकसद इत्तिबा इत्तिबा। इत्तिबा कैसे है? हर अमल, हर फरमान, हर हुक्म जब हमारे तक पहुंच गया, कुरान पूरा हमारे घरों में आ गया, अब हमारे ऊपर फर्ज क्या है, वाजिब क्या है कि हमारा हर अमल, हमारा हर लम्हा मुस्तफ़ा की सुन्नत में ढला हुआ हो, मुस्तफ़ा की इत्तिबा का पैटर्न बना हुआ हो। ये मकसद मीलाद है। हम हर साल आका की आमद के चर्चे सुने और अपनी जुबानों से आका की आमद के तज़किरे करें, मगर आए तो तब भी वैसे हूँ, जाएं तो तब भी वैसे हूँ। हमने मिलाद का मकसद क्या समझा सामयाज़ मुहतरम? हम आए तो हमारा दिल किया तो हम आ गए, नहीं किया तो हम नहीं आए। पैरवी क्या है, इत्तिबा क्या है? कि हमारी मर्जी खत्म हो जाती है। मर्जी किसकी चलती है? महबूब की। मर्जी किसकी चलती है? आका की। मर्जी किसकी चलती है? रसूल की। फिर हमारी मर्जी नहीं चलती। हमारा हाल, हमारा मयार अमल का, इत्तिबा का, पैरवी का, फरमाबरदारी का क्या है? हमारे पास 101 बहाना ना करने का, हमारे पास 101 उज़र ना करने का हर वक्त मौजूद रहता है। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? नमाज क्यों क़ज़ा हो गई? आप नमाज के पाबंद क्यों नहीं हैं? 10 बहाने खड़े खड़े आप सुन लेंगे कि नहीं? सुनेंगे कि नहीं? आप पेश करेंगे कि नहीं? जी। और आप शरीयत की पाबंदी क्यों नहीं करते? आप बाहर निकल के पर्दा क्यों नहीं करते? आप गैर महरमों से मिलने से गुरेज क्यों नहीं करते? ये आपके रब ने आप पे फर्ज किया। आपसे सवाल किया जाएगा, आपके पास 101 बहाना होगा। क्या हम नबी की पैरवी कर रहे हैं? हमने मकसद मिलाद को समझा? कह दीजिए नहीं समझा। कह दीजिए नहीं समझा। नहीं समझा। हाँ, वो खुशनसीब जिन्होंने अपने आप को बदल लिया, वो खुशनसीब जिन पे मुस्तफ़ा का रंग चढ़ गया, वो खुशनसीब जिन पे सुन्नत का नूर आ गया। हाँ, वो दोनों हाथ खड़े करके कह सकते हैं कि हमने मिलाद के मकसद को समझा। अज़ीज़ात मोहतरम, अब 5वीं बात दरूद व सलाम की। अब दरूद व सलाम पढ़ना सिर्फ मुस्तहब अमल नहीं है कि पढ़ो तो सवाब, ना पढ़ो तो गुनाह नहीं। नहीं, दरूद व सलाम पढ़ना मकसूद है, ये मतलूब है, इसका हुक्म है और मेरे और आपके महबूब की ख्वाहिश है कि मेरे उम्मती मुझ पे दरूद पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। वजह क्या है? वजह ये है कि क्या नबी को हमारे दरूद की ज़रूरत है? इसलिए नहीं, नबी हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े एहसान करना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मेरी उम्मत मुझ पे दरूद पढ़ती रहे, पढ़ती रहे। इसलिए कि वो ज़ात जिसने दहर में तौहीद आम की। आपको पता था अल्लाह का? आपको पता था? नहीं। नबी के बताए बगैर आपको पता था? नहीं। मुझे लगता है पीछे वाले सारे जानते थे पहले। आप भी जानते थे सारे? नहीं। आप सबको पता था? किसने बताया? अल्लाह के बारे में किसने बताया? नबी ने। तो वो ज़ात जिसने दहर में तौहीद आम की, वो ज़ात मुस्तहिक है दरूद व सलाम। बेशक सुभान अल्लाह। ज़ात मुस्तहिक है दरूद व सलाम की। और सुनो, दुनिया भटक रही थी अंधेरों में
रही थी अंधेरों में, आपने भटके मुंह को ज्यादा मंजिल दिखा दिया। सुभान अल्लाह, हमसे ज्यादा कौन है दुनिया में खुश नसीब? हमसे ज्यादा कौन है दुनिया में खुश नसीब? अपने हबीब का हमें उम्मत बना दिया। अपने हबीब का हमें उम्मत बना दिया। तो सुनिए, दरूद पढ़ना मिलाद का मकसद क्यों है? इसलिए कि दरूद एक खूबसूरत हदिया है। ये तोहफा पाकर हुजूर खुश होते हैं। दरूद का मिलना हम पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि दरूद मोहब्बत से पढ़ने पर अज़ीमुश्शान अजर की बशारत है, क़यामत में तहफ़्फ़ुज़ की बशारत है, क़यामत में निजात की बशारत है, साया अर्श की बशारत है। दरूद पढ़ना पुल सरात पर मदद की बशारत है। दरूद पढ़ना मलाइका की मेहरबानी की बशारत है। दरूद पढ़ना शफाअते रसूल की बशारत है। दरूद पढ़ना बख्शिश की बशारत है। दरूद पढ़ना जन्नत की बशारत है। और इतना ही नहीं, दरूद पढ़ना दीदारे खुदाबंदी की बशारत है। और दरूद पढ़ना खुद हुजूर से मुसाफहा करने की बशारत है। गौर फरमाइए कि मिलादे हबीबे मुकर्रम का मकसद क्या है? मैंने पूछा, अदब से सवाल किया कि क्या सिर्फ दुकानें सजा लेना, सिर्फ गलियों में डेकोरेशन कर लेना, रोड सजा लेना, लाइटिंग कर लेना मकसद मिलाद सीखने के लिए काफी है? हरगिज़ काफी नहीं। छत पे झंडा लगाकर अपनी अखलाकी पस्ती को पहले से भी ज्यादा पस्त कर दिया जाए तो वो झंडा हमें बुलंद नहीं कर सकेगा। याद रखिए, नबी का झंडा कपड़े से बुलंद नहीं होगा, नबी का झंडा मेरे और आपके किरदार से बुलंद होगा। नबी का झंडा ऊंचा करना चाहते हैं तो अपने किरदार को बुलंद करें, अपने किरदार को खूबसूरत बनाएं, अपनी औलाद के किरदार को संभालें। आप देखेंगे कि नबी के झंडे घर घर में लग जाएंगे, नबी के झंडे घर घर में लग जाएंगे। और अब अगर आप अपने छतों पे 10-10 झंडे भी लगा लो और गली में खड़े होके माँ बहनों को तकते रहो, उनको ताड़ते रहो, बहनों की इज्जतें महफूज न रहने दो, माओं को गलियों से गुजरना आसान न बनने दो, तो क्या तुम्हारे झंडे तुम्हारे किरदार को बुलंद करेंगे? और वो माँ जो अपनी औलाद की पाकीज़ा परवरिश नहीं कर सकेगी तो वो झंडे नहीं, सारे इलाके को झंडियों से भर दे, तब भी उससे नबी की शान नहीं बढ़ेगी। नबी की शान तब बढ़ेगी जब हमारे किरदार बुलंद होंगे, वो शरीयत के मुताबिक होंगे, उनमें शर्म व हया की बात होगी। तो अज़ीज़ाते मोहतरम, तब जाके हमें मकसद मिलाद का पता चलेगा। आज अगर मिलाद पाक से उठकर जाने के बाद हमारी निगाहों पर हया के ताले अगर नहीं लगते तो समझ लो आपने मिलाद से कुछ नहीं सीखा, आपने मिलाद का कोई फैज़ अपने दामन में नहीं डाला। कोई नौजवान लड़की हो या नौजवान लड़का हो, जब वो मुस्तफ़ा की बात सुने, जब वो रसूलुल्लाह की हया की बात सुने, हदीस पाक में क्या पढ़ा आपने? पढ़ाने वाले भी गौर करें, पढ़ने वाले भी गौर करें। क्या हम सब ने ये नहीं पढ़ा कि मेरे और आपके आका की हया ऐसी थी जैसे कमवाली लड़की की हया हो, बल्कि आप उससे भी ज्यादा हयादार थे। आज उम्मत की हया कहाँ है? आज हमारी औलाद तो बालिग होने से पहले बेहया हो रही है। आज माओ की हया कहाँ है?
بہنوں کی حیا کہاں ہے؟ بیٹیوں کی حیا کہاں ہے؟ باپ کی حیا اور غیرت کہاں ہے؟ بھائی کی حیا اور غیرت کہاں ہے؟ کہیں آپ کو نظر آتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں رہ رہا، کچھ نہیں رہ رہا۔ پھر ہمیں سوچنا نہیں ہوگا کہ ہماری میلاد کی محنتیں کہاں جا رہی ہیں، ہماری شب و روز کی محنت کدھر جا رہی ہے؟ اگر ہمارے معاشرے کے اندر پاکیزگی اور طہارت پیدا نہیں ہو رہی، ماؤں کو عمل کی تحریک نہیں مل رہی، رسول کی محبت، رسول کا دین سیکھنے پہ مجبور نہیں کر رہی، تو پھر ہم نے میلاد سے کچھ نہیں سیکھا۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ جو بات مجھے آپ سے کہنی ہے، ہم آج اپنے ماحول میں جو دیکھ رہے ہیں، الا ماشاء اللہ، جتنے سنجیدہ مزاج کے علماء، مضبوط مزاج کے علماء اور عالمات آج بھی جو اپنی حدود کے اندر رہ کے تبلیغ کر رہی ہیں، یا دین کا درس دے رہی ہیں، یا اپنے کردار سے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن رہی ہیں، وہاں تو کچھ عمل نظر آ ہی جائے گا، کوئی محنت قبول ہو ہی جائے گی۔ مگر آج ہماری نظریں خواتین کے نیٹ ورک میں جو کچھ دیکھ رہی ہیں، کیا وہ دین ہے؟ آپ کو ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر میلاد کی خواتین کی جو محفلیں دکھائی جا رہی ہیں، کیا وہ دین ہے؟ آپ کے علاقوں میں آنے والی وہ خواتین جو مکمل میک اپ کر کے بے پردہ راستوں سے گزر کر آ کے آپ کو نعتیں سنا کے اور دین کے نام پہ نہ جانے کیا کیا سنا کے چلی جاتی ہیں، کیا وہ دین ہے؟ کیا وہ دین کی تبلیغ ہے؟ ابھی میرے پاس چند دن پہلے ایک پوسٹ آئی، اور چند ماہ پہلے بھی میں نے دیکھا، 2 سال پہلے بھی میں نے باقاعدہ ایک بورڈ کے اوپر لگی ہوئی اس طرح فلیکس دیکھی، جس کے اوپر کوئی 20 عورتوں کی تصویریں جنہوں نے محفل میں ناخوانی کرنی ہے اور بیان کرنا ہے، وہ مردوں کی فلیکسز کی طرح بورڈز کے اوپر لگی ہیں، سوشل میڈیا پہ وائرل کی جا رہی ہیں، اور ان کے اشتہار بنا کے تقسیم کیے جا رہے ہیں، یہ عورتوں کی محفل ہو رہی ہے۔ کیا یہ دین ہے؟ میں نے پڑھا ہے، کیا یہ دین ہے؟ بتائیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا وہ گناہ صرف وہ کر رہے ہیں یا ان کو سننے والے بھی گناہ گار ہوں گے؟ فیصلہ کریں ذرا۔ گناہ کرنے والا بھی گناہ گار، اور اس کو سپورٹ کرنے والا بھی اتنا ہی گناہ گار ہے، اس کو پسند کرنے والا بھی اتنا گناہ گار ہے۔ آج دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، دین کی توہین سر عام ہو رہی ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت کو پاش کیا جا رہا ہے، اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آدھے ڈانس کرتے ہوئے نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور میں نے ابھی نبی کی بارگاہ کا ادب کیا بتایا کہ صحابہ یوں بیٹھتے جیسے سروں پہ پرندے رہتے ہیں۔ تو سامعات محتشم، دوسری طرف اگر بیان ہو رہا ہے تو بیان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کا گلہ کر کے آپ کے اسپیکر سے چلے جاتے ہیں، اپنی تعریفیں اور دوسروں کی برائیاں سنا کے، آپ کو تکلیف سنا کے، آخر پہ کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ ترجمہ آتا ہے اس کا؟ وما علینا الا البلاغ کا ترجمہ آتا ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کوئی بتائے گا؟ آپ تو بول پڑے ماشاءاللہ جی۔ ہمارا کام پہنچا دینا۔ میں نے پیچھے کیا بات کی؟ گلہ، برائی، کسی کی غیبت،
अपनी तारीफें और वमा अलैना इल्लल बलाग। तर्जुमा करें ना ज़रा, जोड़े आपस में। तर्जुमा ये बना कि ये जो कुछ मैंने आपको सुनाया ये मेरे ही ज़िम्मे था, मैंने वो आप तक पहुंचा दिया। आपको क्या लगे कोई क्या कह रहा है? वो जो मर्जी बयान करने वाला चला जाए, आप कहते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाते मोहतरम, ये वमा अलैना इल्लल बलाग क्या है? इस जुमले की अदायगी का हक क्या है? इसका माना क्या है? अगर वमा अलैना इल्लल बलाग या वमा अलैया इल्लल बलाग का माना समझना है तो तुम्हें समझने के लिए ताइफ के मैदान में जाना पड़ेगा, जहां मुस्तफा करीम ने, कायनात के वाली ने, नबियों के सरदार ने, अल्लाह के महबूब ने अपनी मुबारक एड़ियां लहूलुहान करवा ली, अपने पैर मुबारक जख्मी करवा लिए। फिर भी जब रब की तरफ से फरिश्ता आया, हबीब जुबान हिलाइए, मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, मैं इस पहाड़ को गिराकर ताइफ की बस्ती को पीस देता हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया, या अल्लाह नहीं, ऐसा नहीं करना, इन्हीं की औलादों में से तुझे पहचानने वाले, तुझे मानने वाले पैदा हो जाएंगे। ये लोग अभी मुझे नहीं जानते। सुभान अल्लाह, सुभान इसे कहते हैं, मेरे और आपके महबूब ने उस वक्त फरमाया कि वमा अलैया इल्लल बलाग, मेरी ड्यूटी ये थी कि मौला तेरा पैगाम तेरे बंदू तक पहुंचाऊं, मैंने पहुंचा दिया। कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे पत्थर मारे तो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे जख्मी किया तो कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे तकलीफ पहुंचाई तो कोई बात नहीं, इन्होंने मेरा खून बहाया तो कोई बात नहीं। वमा अलैया इल्लल बलाग, इसे कहते हैं वमा अलैया इल्लल बलाग। अगर और आगे चलना है तो फिर अबू बकर सिद्दीक को सुनो, वो कैसे कह रहे हैं। मुस्तफा करीम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, जंग के लिए लश्कर तैयार था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, जिसको मेरे आका ने अपने हाथों से तैयार किया था, अबू बकर ने जुर्रत नहीं कि उस लश्कर को रोके, हुजूर तशरीफ ले गए, हमारे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े, मगर अबू बकर अपने महबूब की इत्तिबा छोड़ नहीं सकता। ये लश्कर जाएगा, ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ेगा। और आपके जाने के फौरन बाद जब दज्जालों और बातिल नबियों का फितना सर उठाता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त भी पीछे नहीं हटते। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक ये बता रहे हैं कि लोगों, मैं मुस्तफा के मिशन से पीछे कैसे हट जाऊं, इसलिए कि वमा अलैया इल्लल बलाग, मुझ पे पहुंचाना जरूरी है। मुझे मेरे नबी अपना नायब बनाते गए हैं तो मैं पहुंचाऊंगा। सामियाते मोहतशम, हम जो लोगों की बातें सुनकर, रट्टे लगाकर, गैर मोतबर बातें सुनाकर, एक दूसरे के गिले करके आखिर पे ये कह देते हैं कि वमा अलैया इल्लल बलाग, कि गोया बुराई पहुंचाना मेरे जिम्मे था, गिला पहुंचाना मेरे जिम्मे था, गैर मोतबर और ज़ईफ और गरीब और घड़ी हुई रवायतें पहुंचाना मेरे जिम्मे था। हमारे पास इल्म नहीं, तहकीक नहीं, और हम लोगों को यूं बैठ के गुमराह करते हैं। यही वजह है कि जिंदगियां गुजर जाती हैं, हमें मिलाद के मकसद का कतई पता नहीं होता। और फिर और समझना है तो फिर उमर फारूक को देख लीजिए, उन्होंने कहा वमा अलैया इल्लल बलाग। अरे अभी सफर खत्म नहीं करना, उस्मान गनी के दौर में आ जाइए ना। आपने कितना काम किया, एक एक हरफ, एक एक लफ्ज कुरान का जमा किया, जमा करके उसको मुनज़्ज़म किया, उसकी किताब बनाई। पूरी जिंदगी में आका अलैहिस्सलाम के दीन की सरबुलंदी के लिए क्या कुछ ना किया, मगर फिर उस कौम ने आपके साथ क्या किया। आप रास्ते से हटे, मिशन से हटे, हरगिज़ नहीं, बल्कि जब हमला हुआ, आपके जिस्म मुबारक से खून गिरा, आप उस वक्त भी कुरान पढ़ रहे हैं और ऊंची आवाज से। आप क्या कर रहे थे? कुरान पढ़ रहे थे। और आपको मालूम है क्या पढ़ रहे थे? कुरान के पहले पारे का आखिरी सफ़ा आपके सामने खुला था। जब आप पे हमला हुआ, जिसमें अकदर से खून निकला, तो खून गिरा कहाँ? कुरान के सफ़े की उस लाइन के, उस लफ्ज़ पर, उस खून के नीचे कुरान में लिखा था फसयक्फ़ीकुहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे महबूब के मिशन को बुलंद करने वाले, तू मत घबराना,
ان کے لیے تیرا اللہ کافی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ تیرے ساتھ کیا کیا گیا۔ پھر وما علیہ الا البلاغ کا حق علی المرتضیٰ نے ادا کیا۔ اور آگے جانا ہے، اور آگے جانا ہے، آپ کو سمجھ آئے کہ تبلیغ کس کو کہتے ہیں، آپ کو سمجھ آئے کہ دین سکھانا کیا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آئے کہ دین بتانا کیا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آئے کہ دین کے لیے رول ماڈل بننا کیا ہوتا ہے۔ ارے نہیں نہیں، اس بات کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی جو میں ابھی کرنے جا رہی ہوں۔ اگر وما علیہ الا البلاغ کا معنی سمجھنا ہے تو کربلا میں آؤ، امام علی مقام کے ہاتھوں کی طرف دیکھو، جہاں علی اصغر ہاتھوں میں اٹھا کر، گلے میں تیر لگوا کر، خون کے فوارے چلوا کر، اب میدان کربلا میں کھڑے ہو کے امام علی مقام فرما رہے ہیں لوگوں وما علیہ الا البلاغ۔ یہ مقصد میلاد ہے، یہ مقصد میلاد ہے، یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو مطلوب ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے۔ عزیزات محتشم، جب تک یہ چیزیں ہم نے سنجیدہ ہو کے سیکھنا شروع نہ کی تو ہم کچھ بھی اللہ کے حضور جا کے جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے۔ جب تک ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے حسان بن ثابت کی روح نہیں آئے گی، جب تک سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات کا فیضان ہم طلب کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑائیں گے نہیں، تب تک لوگ ہماری تبلیغ سے اثر قبول نہیں کریں گے۔ ہمیں خود کو بدلنا ہے، ہمیں کس کو؟ آپ کو، آپ کو، آپ کو، آپ سب کو، ان سب کو، ان سب کو، ہر ایک کو بدلنا ہے۔ صرف عالم دین نے نہیں بدلنا، ہر شخص کا حساب اسی سے لیا جائے گا۔ آپ کو اپنا حساب دینا ہوگا، مجھے اپنا حساب دینا ہوگا۔ اگر ناخوانی کرنے والے یا تقاریر کرنے والے یا تبلیغ کرنے والے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو مجھے یہ کہنے میں کچھ آج نہیں ہوگی کہ پھر یہ ناخوانی نہیں ہوگی، یہ جاب ہوگی، یہ روزگار ہوگا، یہ کمائی کا ذریعہ ہوگا جو بغیر مشقت کے آپ کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے حالات کیا ہیں کہ مکہ مدینہ سے لے کر اپنے گھروں اور اپنے علاقوں تک ہماری بے ادبیاں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ وہ تباہی لا رہی ہیں، وہ بربادی لا رہی ہیں۔ کون سا مکہ، کون سا مدینہ جہاں پر کھڑے ہو کر اونچی آواز سے بات کرنے والا بات کرے تو انہیں مسجد سے نکال دیا جائے، انہیں جھڑکا جائے، انہیں سزا دی جائے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم مدینہ میں جا کر، مکہ میں جا کے کیا کرتے ہیں؟ ہم وہاں ایسے ہوتے ہیں جیسے کسی پارک میں آئے ہوئے ہیں، ہم ریفریشمنٹ کے لیے، ہم وزٹ کے لیے، ہم سیلفیاں بنانے کے لیے، ہم ویڈیوز بنانے کے لیے عمرے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، اور وہاں جس گھر میں یہ ادب سکھایا گیا کہ کعبے کا طواف کرو تو کعبے کی طرف طواف کے دوران بھی ادب سے نظر اٹھا کے نہ دیکھو۔ اتنا ادب جس گھر کا ہے وہاں طواف کرتے ہم گھر والوں سے کالز ملا کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ویڈیو دکھا کر ارکان بھی پورے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بے ادبیاں ہماری ہمیں دبو رہی ہیں۔ عزیزات محتشم، جب تک ہم
اپنی نسلوں کو دین کی طرف نہیں لائیں گے، جب تک ہم اپنی نسلوں کو دین نہیں سکھائیں گے، ہمارے اندر ادب نہیں آئے گا، محبت نہیں آئے گی، اور جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی ہمیں مقصد میلاد کی قطعاً کچھ سمجھ نہیں آئے گی، اور نہ ہم بے ادبیوں سے بچ سکیں گے۔ اور اگر ہم علم دین سیکھنے کی طرف نہیں آتے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، خدا را آج کی اس دن کی عظمت کا صدقہ اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کیجئے، اور آج ان 5 باتوں کو یاد کر کے اٹھیے، اور پھر باری باری ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں بطور عمل کے شامل کر کے اپنے رسول کی غلامی کا حق ادا کرنے کا وعدہ کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔